اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو another brand new vlog. آج میں وزٹ کرواؤں گا آپ کو، لے کے بھی جاؤں گا اور تھوڑی سی ادھر بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں. اس کے بعد سائٹ پہ جائیں گے اور ایریا دیکھیں گے سارا فیصل ٹاؤن او بلاک کا بالخصوص، اور پھر بالعموم ہم بات کریں گے جو پرانے سیکٹرز ہیں فیصل ٹاؤن 2 کے، جو زیڈ ایم کا پروجیکٹ ہے، اس کی کیا صورتحال ہے. اور او بلاک میں سنا ہے کہ پچھلی یہ 20 تاریخ کو پرائسز انکریز کر دی گئی ہیں. پہلے اس کی پرائس تھی 27,95,000 روپے، اور ابھی اس کی پرائس سننے میں آیا ہے کہ 20 کے بعد انکریز ہو گئی ہے 34,95,000 روپے. تو یہ ساری ڈسکشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا ہو گیا ہے. ادھر اسکول کالجز بن گئے ہیں، روڈز بن گئے ہیں، پارکس وغیرہ بن گئے ہیں، یونیورسٹیز بن گئی ہیں، مارکیٹس بن گئی ہیں، ریل پیل دنیا کی شروع ہو گئی ہے، لوگ ادھر رہنا شروع ہو گئے ہیں. کیا ایسا ہو گیا؟ رنگ روڈ سے اس کو ایکسیس مل گئی ہے، کیا صورتحال ہے اس کی؟ اور دوسرا اوورسیز بلاک کے حوالے سے بھی بات کریں گے، جس میں بھی 34,95,000 روپے پہ انسٹالمنٹ پہ پلاٹ ملتا ہے آپ لوگوں کو، جس میں 6 لاکھ سم تھنگ آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہے. تو ڈسکس کریں گے ساری چیزیں کہ جو پرانے بلاکس جو آج سے 3-3.5 سال پہلے بکنگ لوگوں نے کروائی تھی، آیا اس میں ابھی پروفٹ چل پڑا ہے؟ کس کی وجہ سے پرائسز میں انکریز آ رہی ہے، یا کیا ایسا ہوا ہے، یا وہ لاس میں جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹس میں بتانا ہے جن جن کے پلاٹس ہیں کہ اس کی کیا صورتحال ہے. اور آپ لوگ کوئی بھی بات کریں، اگر کوئی بھی تنقید یا کوئی بھی چیز ایسی ہو تو ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے پہ آپ الفاظ کا چناؤ اچھا کیا کریں. تنقید آپ لوگوں کا حق ہے، میرا حق ہے. اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے ہم اس کو سامنے لے کے آئے، ہمارا کام ہے. تو آپ لوگوں نے کمنٹس میں ہمیں اچھے الفاظ میں ہمیں بتانا ہے کہ بھئی یہ پرابلمز ہیں، آپ کے جو بھی مطلب ہے تحفظات ہیں اس سے ہمیں آگاہ کیجئے. اور سوسائٹی اگر اپنا موقف دینا چاہے تو ہمارا فورم اس کے لیے بھی حاضر ہے. آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ اپنے سوالات کمنٹس میں لکھ کے دینے ہیں، تاکہ اگر سوسائٹی ہم سے رابطہ کرتی ہے کہ بھئی ہمارا موقف بھی آپ لے لیں، تو ہمارے پاس آپ لوگوں کے سوالات ہونے چاہیے، تاکہ وہ سوالات رکھ کے ہم ان کے سامنے کہ یہ لوگوں کے تحفظات ہیں اور یہ ان کی پرابلمز ہیں، ان کو کیسے سالو کیا جائے گا. ٹریک ریکارڈ جو ہے زیڈ ایم کا پرانا، آپ سمجھو کہ ٹھیک ہے. فی الحال اس فیصل ٹاؤن 2 کی این او سی کوئی اپروو نہیں ہے. باقی ان کے جو اپنے پروجیکٹس ہیں، کیونکہ اکثر ویڈیوز میں لوگ آپ کو کہیں گے کہ B17 ہو گیا، E11-3 اور E11-1، اور دوسرا F17 ہو گیا ہے. فار یور کائنڈ انفارمیشن، یہ پروجیکٹس جو ہے ملٹی پروفیشنلز کے ہیں، یہ زیڈ ایم کے پروجیکٹس نہیں ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں کو تھوڑا سا مکس نہ کیا جائے. زیڈ ایم کے جو اپنے پروجیکٹس ہیں ان میں فیصل ہلز ہو گیا، اس کے بعد آپ کا فیصل ٹاؤن 1 ہو گیا، اس کے بعد آپ کا فیصل مرگلہ سٹی ہو گیا، جو کہ B17 کے بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیچو بیچ ہے. اور اس کے بعد ایک پروجیکٹ جو ان کی ناکامی کا سبب اور ان کے ٹریک ریکارڈ کو تھوڑا سا ہٹ کر رہا ہے، تو وہ ہے فیصل ریزیڈینشیا. اگر اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کے کوئی کویسچنز ہیں، مطلب جو سوالات آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہو سوسائٹی سے، تو وہ سوالات آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، تاکہ ہم ان کو نوٹ ڈاؤن کر کے اگر کہیں سوسائٹی اپنا موقف دینا چاہے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ لوگوں کے سوالات ان کے سامنے رکھ سکیں. اور ہاں، ابھی تک اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے تو فوراً سے جا کے چینل کو ریکویسٹ کر سکتا ہوں میں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ رکھیں، تاکہ ہماری انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکیں. اور اس ویڈیو کو خصوصاً آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ دیکھیں اور لوگوں تک بھی اویئرنیس جا سکے کہ ان کا اگر نقصان یا کوئی فائدے کی بات ہے تو ان تک پہنچ سکے کہ یہ آپ کا نقصان ہونے لگا ہے، آپ اس چیز سے دور رہو یا آپ اس چیز کے قریب رہو.
میرا جو اپنا سٹائل ہے ویڈیوز کا، میں فیکٹس اینڈ فگرز بیان کرتا ہوں. آپ لوگ وہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، تب اس کے بعد اگر آپ کے پھر بھی کوئی کویسچنز ہیں تو وہ آپ ہم سے کمنٹس میں کر سکتے ہیں. ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو ابھی چلیں گے تھوڑا سا میں موٹا موٹا، کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی میں ویڈیو اس پہ بنا چکا ہوں. ٹو دا پوائنٹ آپ کو پوائنٹس بتاؤں گا کہ کہاں سے ہم چلے ہیں اور کتنی دیر میں ہم پہنچے ہیں اور کتنے کلومیٹرز ہے یہ فیصل ٹاؤن 2 کا ایریا. اس کا ایک جو کنیکشن بنتا ہے وہ چکری انٹرچینج سے بنتا ہے، مین جو پرانا اس کا ایکسس ہے. نیا جو سوسائٹی کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ٹھلیاں انٹرچینج پہ ان کی ایکسس بنے گی، وہ تو وقت بتائے گا کہ آیا انٹرچینج سے ایکسس بنتی ہے یا نہیں بنتی. جو رنگ روڈ بن رہی ہے اور ٹھلیاں انٹرچینج سے کوئی اس کا سسٹم بنانے لگے ہیں، وہ وقت بتا دے گا کہ کیسے بنے گا اور کیا ہوگا. بہرحال ابھی فی الحال جو ہے اس کی ایسی کوئی ایکسس ادھر سے نہیں ہے. ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ جو پلاٹس جو بھی آپ کو فیصل ٹاؤن یا زیڈ ایم آپ کو دیتی ہے، تو یہ اس میں ڈیولپمنٹ چارجز شامل ہوتے ہیں. پر اس میں ایک چیز آپ یاد رکھیے گا، کیونکہ پرانا ٹریک ریکارڈ بھی ہم دیکھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ جرمانے بڑے اچھے تگڑے قسم کے یہ لگا دیتے ہیں اگر آپ انسٹالمنٹس نہیں جمع کراؤ گے. تو اس میں جرمانوں کی حد میں وہ سمجھے کہ ڈیولپمنٹ چارجز ایڈجسٹ ہی ہو جاتے ہیں. آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیے گا ڈیولپمنٹ چارجز پیڈ ہے، جرمانے آپ کو لگیں گے. یہ ذہن میں رکھیے. اگر آپ کی انسٹالمنٹ شارٹ ہے تو یا تو آپ دیکھ لیں کہ کیا کرنا ہے، اگر کرنا بھی ہے تو پیمنٹس کر دیا کریں. تو چلتے ہیں اب فیصل ٹاؤن 2 کی طرف، جو زیڈ ایم کا پروجیکٹ ہے، ادھر کا ایریا وزٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اینڈ میں ہم سارا اس کا انالیسس کریں گے کہ آیا یہ پرائسز ٹھیک ہیں یا پرانے جو لوگوں نے بکنگ کی ہوئی ہے اس میں نقصان کتنا ہو رہا ہے. اور اگر آپ آج او بلاک کے اندر کیش پیمنٹ پہ پلاٹ لیتے ہو تو آپ کو دوسرے بلاکس کے اندر آپ کو کیش پیمنٹ پہ پلاٹس جو آلریڈی لوگوں نے خریدے ہوئے ہیں وہ کتنے نقصان پہ مل جائیں گے، یا انسٹالمنٹس پہ جو لوگوں نے پلاٹ خریدے ہوئے ہیں وہ آپ کو کتنے نقصان میں مل جائیں گے. ویسے آپ لوگ کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں کہ کتنے نقصان پہ آپ لوگوں کے پلاٹس وغیرہ جو انسٹالمنٹس پہ یا کیش پیمنٹ پہ ہیں وہ کتنا نقصان کر رہے ہیں وہ پلاٹ. تو آپ لوگ بتائیے گا. چلتے ہیں اب فیصل ٹاؤن 2 کی سائٹ پہ. جی تو ابھی ہم لوگ جو ہیں کشمیر ہائی وے کے اوپر ہیں، جس کو سری نگر ہائی وے بھی کہا جاتا ہے. یہ G13 کا انٹرچینج ہے. تو ادھر اس ٹائم ہماری گھڑی پہ جو وقت ہو رہا ہے یہ آپ خود ہی نوٹ کر لیں. اور یہ ہم گولڑا میٹرو اسٹیشن کے پاس ہے. ہماری فیسنگ اس ٹائم اسلام آباد نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف ہے، اور ہم لوگوں نے جوائن کرنا ہے لاہور موٹر وے کو، جس کو M2 بھی کہا جاتا ہے. تو چلیں اب ادھر ہی ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، پھر ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے. اچھا جی، ابھی ہماری فیسنگ ہو گئی ہے لاہور موٹر وے کی طرف. بس ابھی تھوڑی دیر میں ہم لوگ ٹول پلازا کراس کریں گے اسلام آباد والا جو، اور پھر باقاعدہ طور پہ ہم لوگ جوائن کر لیں گے لاہور موٹر وے M2 کو. یہ سامنے آپ لوگوں کو ٹول پلازا دکھ رہا ہوگا. تو بس اب ہم بالکل قریب ہے، اس کو کراس کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ٹھلیاں انٹرچینج تک، جہاں ابھی اس کی پراپر ایکسس نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ہے، فیوچر میں ہو سکتی ہے. پر چلے ہم ادھر تک کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ادھر تک کتنا ٹائم لگے گا. اچھا جی، ابھی ہم لوگ ٹھلیاں انٹرچینج کے پاس پہنچ گئے ہیں، اور ادھر سے ابھی ہم لوگ موٹر وے سے ایگزٹ کریں گے لیفٹ سائڈ پہ، اور ہمارا رخ ہو جائے گا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے اس کی طرف. تو پہلے یہ ٹول پلازا کراس کرتے ہیں، ادھر 50 روپے پے کریں گے ایم ٹیگ کے ذریعے. اگر ہم کیش پیمنٹ کریں گے تو فائن لگے گا ہمیں، تو ایم ٹیگ کے ذریعے ہماری پیمنٹ ہو جائے گی. اچھا جی، ابھی ہم لوگوں نے ٹول پلازا کراس کیا ٹھلیاں انٹرچینج کا، اور ابھی ہم لوگ جائیں گے فیصل ٹاؤن 2 کی طرف جو زیڈ ایم کا پروجیکٹ ہے.
تو دیکھتے ہیں. راستہ میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو، پر میرے خیال سے آپ لوگ سکپ کر دیتے ویڈیو کو، تو شاید پھر بعد میں پوچھتے رہتے ہیں کہ کہاں سے گئے تھے آپ، کیسے گئے تھے. تو اگر آپ کا انٹرسٹ ہے راستے کی طرف تو آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، ورنہ سکپ کر لیجئے گا، کوئی ایشو نہیں. بہرحال 5 لوگوں کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہم اگر جائیں تو کس طریقے سے جانا پڑے گا. تو ابھی یہ بالکل ہماری فیسنگ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف ہے، اور تھوڑا سا ہم لوگوں نے آگے جانا ہے تو ایک راؤنڈ اباؤٹ سا آ جائے گا. اچھا، یہ راؤنڈ اباؤٹ ہم نے کراس کیا، تو اب تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم لوگ ٹھلیاں روڈ کو جوائن کرتے ہیں. ادھر کوئی انٹرچینج وغیرہ بنا ہوا ہے یا نہیں بنا. یہ سیدھا ایئرپورٹ کی طرف راستہ جا رہا ہے، اور ہم لوگ ادھر سے نیچے کی طرف ہو جائیں گے. تو یہ کاک چودھری اور ٹھلیاں کی طرف رائٹ کی سائڈ پہ ہم لوگوں نے ٹرن لے لینا ہے. اور یہ ایک چھوٹی سی پلیا سی بنی ہوئی ہے ایئرپورٹ روڈ کے نیچے سے، اس میں سے ہم ہوتے ہوئے ٹھلیاں روڈ کو باقاعدہ طور پہ جوائن کر لیں گے. یہ آپ کو بورڈ وغیرہ دیکھ رہے ہیں، تو ادھر سے ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں ہم لوگ پہنچ پاتے ہیں. باقاعدہ ہم لوگ ٹھلیاں روڈ کے اوپر آ گئے، اور یہ سلور سٹی کا بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس پہ سلور سٹی CBR2 اپ کنٹری سوسائٹی، گرجا روڈ بھی اس کو بولتے ہیں، اور فورن آفس سوسائٹی. پھر I-16 کی طرف بھی راستہ جاتا ہے، تو ادھر سے بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں. چلے دیکھتے ہیں اب آگے. آگے ہمارے آئے گا موٹر وے کا برج، تو وہ ہم کراس کریں گے، اور پھر اس سے تھوڑا سا آگے جا کے ہم نے ایک رائٹ سائڈ پہ یو ٹرن ٹائپ لینا ہے. یہ برج ہم کراس کر رہے ہیں، یہ موٹر وے کے اوپر سے جو M2 کی لاہور کی موٹر وے ہے. یہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ بورڈ دکھ رہا ہوگا، فیصل ٹاؤن فیز 2. ادھر سے ہم لوگ یہ واپس اس پتلی سی روڈ کے اوپر آئیں گے، اور یہ سامنے آپ کو الغوثیہ ایونٹ مینجمنٹ کا یہ ہال پرانا بنا ہوا تھا، بند پڑا ہے یا بھی چل رہا ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے. تو ابھی اس روڈ کے اوپر جائیں گے. میں گائے بگائے ویڈیو بنا دوں گا کہ اچھا جی، یہ جو ہے سروس روڈ ٹائپ ہے، اور یہ آپ کو فینس اگر دکھ رہی ہو اوپر، تو یہ موٹر وے لاہور والی M2 چل رہی ہے، اور ہم لوگ یہ سروس روڈ ہے بالکل پیرالل اس کے چلے گی موٹر وے کے ساتھ ساتھ. تو اس کے اوپر جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا چیزیں آتی ہیں. آگے ادھر رنگ روڈ پہ بھی کام چل رہا ہے، تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا پروگریس ہے اور کیا سچویشن ہے. اچھا جی، یہ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا، تو یہ سامنے جو سفید سا کمرہ نظر آ رہا ہے، تو یہ فیصل ٹاؤن کا ہے. ادھر یہ سارے سفید سفید کمرے جو نظر آ رہے ہیں، تو یہ فیصل ٹاؤن کے ہیں. اور وہ سامنے آپ کو روڈ دکھ رہی ہوگی اگر، تو یہ رنگ روڈ چلتی ہوئی آ رہی ہے. اور یہ جس کے اوپر ہم کھڑے ہیں، تو یہ بھی رنگ روڈ کا ہی حصہ ہے. تو ابھی آیا فیصل ٹاؤن کو اس ایریے سے انٹرنس مل پاتی ہے، انٹرنس اور ایگزٹ، یا نہیں مل پاتی. تو یہ ابھی اندر جاتے ہیں، ادھر کی صورتحال بھی دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کی کیا پوزیشن ہے، کیا حال احوال ہے. تھوڑے بارشوں کی وجہ سے روڈ وغیرہ بند پڑی ہے، تو بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ لوگوں کو انٹر کر سکوں. اور یہ سامنے جو آپ کو یہ فینسی نظر آ رہی ہے اوپر لائٹ سے، تو اس روڈ پہ سے ہم انٹر ہوئے تھے اس سائیڈ کے لیے. موٹر وے کو ہم نے ایگزٹ اس جگہ سے کیا تھا. وہ سامنے ٹول پلازا ہے، اور یہ روڈ پھر ایئرپورٹ کی طرف جا رہی ہے. اچھا جی، ابھی ہم لوگ یہ رنگ روڈ کی طرف، یہ سامنے آپ کو اوپر موٹر وے دکھ رہا ہے، اور یہ رنگ روڈ ہے جدھر یہ ہم لوگ جس روڈ کے اوپر چل رہے ہیں. تو اس روڈ کے اوپر سے ابھی ہم لوگ جائیں گے، اور دیکھیں گے کہ کہاں پہ فیصل ٹاؤن ہمارے پڑتا ہے. تو ساری چیز پھر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں.
فیصل ٹاؤن 2 جو ہے اس کی او بلاک کی پرائس انہوں نے کیش پیمنٹ پہ رکھی ہوئی ہے کوئی 28 لاکھ روپے. یہ تھوڑا سا مجھے مہنگا لگ رہا ہے. بہرحال جاتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے, آیا ادھر لوگ رہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں, صرف 28 لاکھ روپے دے کے تو پلاٹ بک کرا کے پھر 20-25 سال یا 15 سال یا 10 سال جو بھی ٹائم آپ خود ہی پھر ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ اس میں کتنا ٹائم لگے گا. اچھا مجھے یہ ایریا کافی دور لگ رہا ہے رنگ روڈ سے, کہ آیا کیسے یہ رنگ روڈ کے پاس کنیکٹ کریں گے, یہ چیز تھوڑی سی میری سمجھ سے بالاتر ہے. بہرحال آپ لوگ خود ہی بھی دیکھ لیجیے گا کہ آیا یہ کنیکٹ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. تھوڑا سا یہ ہے کہ روڈ خراب ہے تو ہو سکتا ہے میری آواز شیک کرے, تو اس کے لیے میں ایڈوانس میں معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ روڈ بالکل ٹوٹی پھوٹی ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو اس کے اوپر میں جا رہا ہوں, ابھی دیکھیں کہ کہاں پہ یہ پڑتا ہے فیصل ٹاؤن. اور ابھی تک ہم لوگ کئی 32-32.5 کلومیٹر چل چکے ہیں 0 پوائنٹ اسلام آباد سے ادھر تک. دیکھتے ہیں کہ فیصل ٹاؤن ہے کدھر. مجھے گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے کہ کافی ایک بالکل جنگل نما جگہ ہے, تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے آگے. بہرحال یہ سامنے مجھے کوئی جگہ تھوڑی سی دکھی ہے تو تھوڑا سا حوصلہ ہو گیا کہ کوئی زمین وغیرہ ہموار ہوئی نظر آ رہی ہے. تو شکر الحمدللہ کہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں. اور 0 پوائنٹ سے ہم نے جو ٹریول کیا ہے تو یہ آلموسٹ اس جگہ تک یہ جو پہلا کمرہ آیا ہے تو یہ 33 کلومیٹرز. اچھا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا او بلاک ہے. تو او بلاک کا اگر یہ اچھا, ان کا جو دعویٰ ہے کہ 1 لاکھ کنال تک ان کے پاس زمین ہے, تو 1 لاکھ کنال میرے خیال سے, شاید میں غلط ہوں اگر کہ کوئی میری تصحیح کر سکتا ہے کہ آیا یہ پوری زمین ان کے پاس ہوگی یا نہیں ہوگی, پر مجھے نہیں لگتا کہ پوری زمین انہوں نے ابھی تک پرچیز کی ہوگی. نو ڈاؤٹ یہ کر لیں گے کیونکہ ٹریک ریکارڈ ان کا اچھا بھی ہے اور خراب بھی ہے. خراب ہونے کی وجہ جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا ایک اور پروجیکٹ ہے فیصل ریزیڈینشیا کے نام سے. تو فیصل ریزیڈینشیا جو ہے وہ تقریباً 2016-17 کی بات ہے اور ابھی تک ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائی اس میں. تو وہ جو ہے ان کی کریڈیبلٹی کو اور ان کے ٹریک ریکارڈ کو ہٹ کر رہی ہے. بہرحال کوئی تھوڑے بہت اور بھی اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئی. مثال کے طور پہ فیصل ہلز جو ان کا ہے اس میں اے بلاک میں ابھی بھی ایسے پلاٹ پڑے ہوئے ہیں کہ جس میں ابھی تک کوئی مطلب ڈیولپمنٹ وغیرہ یا کوئی ایسی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی. اس میں پلاٹ ابھی بھی نان پوزیشن پلاٹس پڑے ہوئے ہیں. تو یہ او بلاک کا ایریا ہے. مشینری ان کی کافی کھڑی ہوئی ہے, پر اب آپ خود بتائیں کہ اس میں ڈیولپمنٹ میں بہت ٹائم لگے گا. یہ جو اگر مثال کے طور پہ یہ کیش پیمنٹ پہ یہ پلاٹس دے رہے ہیں 28 لاکھ روپے میں, تو 28 لاکھ روپے میں لینے کا کیا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, کہ سامنے ان کی مشینری وغیرہ کھڑی ہے تو پلاٹ لے لینا ہے. تو اس میں آپ آیا اس جگہ پہ گھر بنا سکتے ہیں کیونکہ نہ ادھر سکول ہے, نہ کالج ہے, نہ یونیورسٹی ہے, نہ کوئی اور ایسی چیز ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو دیکھنی پڑیں گی کہ آپ لوگ اس میں کچھ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے. یہ ساری چیزوں کو آپ نے خود ہی کنسیڈر کرنا ہے, کیونکہ ادھر دیکھیں ایک جنگل میں اگر آپ کو پلاٹ مل بھی جاتا ہے. جی, تو ایریا تو آپ لوگوں نے وزٹ کر لیا. اب اس کے پروز اینڈ کونز اور ساری ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس کی کیا صورتحال ہے. اچھا, اب او بلاک کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کریں, اکثر خیر لوگ ویڈیوز میں آپ کو یہ بھی کہہ دیں گے کہ آپ کو ہم پرانی پرائسز پہ بک کرا دیں گے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ بک ہو جائے گا. ویسے بھی آپ کا پلاٹ جو ہے وہ بس ایک میرے خیال سے میرا جہاں تک آئیڈیا, میں رانگ ہوں, پر میرا جو آئیڈیا ہے یہ ایسے ہی بس وہ اپنا بزنس ٹیکٹکس ہیں کہ اس کی پرائس بڑھا دو اور پھر پرانی پرائس پہ دینا شروع کر دو. تو ایسا کوئی وہ مطلب اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کو پرانی پرائسز پہ بک کروا دیں گے پلاٹ آپ کو بلاک میں, اور پرائسز نہیں اتنی ہو گئی ہیں پر ہم آپ کو فیور دے دیں گے. یہ ساری باتیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ ڈسکشن کرتے ہیں, اگر لائک سپوز آپ او بلاک میں
33 या 34 या 35 जो भी रेट है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं, ठीक है ना। अगर आप मिसाल के तौर पे 32 लाख रुपए में भी आपकी बुकिंग हो जाती है ओ ब्लॉक में कैश पेमेंट पे, और एक मॉडल ब्लॉक है जिसके बारे में कहा जाता है, तो मेरे हिसाब से इन्हीं का दूसरा प्रोजेक्ट है फैसल हिल्स जो है। उसमें आपको प्लॉट सी ब्लॉक के अंदर आपको मिल जाएगा प्लॉट तकरीबन 34 35 36 लाख रुपए के आसपास कैश पेमेंट पे, जहां आप आज प्लॉट लो और कल घर बनाना शुरू कर दो। ओ ब्लॉक में मुझे जहां तक अंदाजा हुआ है तो ये मजीद इसमें 1.5 से 2 साल लगेंगे। 2 साल बाद भी आप लोग घर नहीं बना सकते हो। फैसल हिल्स में आप बना लोगे, फिर भी कोई कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा बहुत गुजारा करके आप घर बना सकते हो। पर इधर 1.5 2 साल में अगर पोजेशन भी मिल जाता है, सेमी डेवलप्ड है, अभी काम चल रहा है, आप लोगों ने जैसा देख लिया होगा, तो आप मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आया इतने टाइम में ये डिलीवर हो पाएगा या नहीं। अच्छा, दूसरा हम बात करते हैं, देखें कंपैरिजन करेंगे ना, जो पुराने लोगों ने प्लॉट्स बुक करवाए हुए थे, पहले भी मैं इंट्रो में भी ये बात कर चुका हूं, उसमें जो लाइक सपोज 28 30 लाख रुपए की जो बुकिंग पे प्लॉट बुक हुए थे डिस्काउंट प्राइसेस में, ऑल ड्यूज क्लियर जो, तो अभी तक उनके कोई हाल अहवाल नहीं है, कोई वो नहीं है कि उसमें डेवलपमेंट की है क्या सिचुएशन है और वो कब तक डिलीवर हो पाएंगे। और उनमें जो आज भी अगर आप लोग प्लॉट लेना चाहो ऑल ड्यूज क्लियर, जिसमें कोई इंस्टॉलमेंट और कोई चीज ऐसी नहीं होगी, तो वो आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा तकरीबन 15 16 17 के आसपास, आपको 5 मरले के हवाले से हम बात करते हैं। फिर डिफरेंट जितना बड़ा साइज होगा वो और भी कम आपको मिल जाएगा। आप लोगों ने शायद बुक करवाया हो, मिसाल के तौर पे डिस्काउंट उस टाइम लिया हो और आपको 30 लाख का प्लॉट पड़ गया हो 28 लाख रुपए में या 27 लाख रुपए में, आज वही प्लॉट हम आपको लेके दे सकते हैं 16 17 लाख रुपए में। हालांकि लोग बेच रहे हैं पर बिकते नहीं हैं और उसमें डेवलपमेंट की कोई सूरत हाल नहीं। देखें, हमारी तो पहले जेडएम इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट है कि आज से 3 साल पहले जिन लोगों ने अपने प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट्स पे या ऑल ड्यूज क्लियर लिए हुए हैं, तो उनको काइंडली उनको पहले डेवलप कर दें। मतलब है आप अपनी चीजें बेची जा रहे हैं और लोगों की आपको फिक्र नहीं है, वो नुकसान पे नुकसान करते जा रहे हैं। जिन जिन का नुकसान हुआ है वो हमें कमेंट्स में बताए कि ये पोजीशन है उनके प्लॉट्स की। शायद मैं गलत हूं तो मैं अपनी तसहीह कर लूंगा। और आपके जो सवाल और जवाब भी होते हैं, मैं इंट्रो में भी बता चुका हूं, अभी भी काफी लोग स्किप कर जाते हैं इंट्रो वगैरह और बीच की वीडियो, तो अभी भी मैं बता रहा हूं कि अगर आपके कोई सवालात हैं तो हम कोशिश करेंगे कि जेडएम इंतजामिया से उनके जवाबात अगर वो हमें देना चाहे, अगर वो हमें टाइम देना चाहे तो वो दे सकते हैं। हम उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रख सकते हैं और आप लोगों के सवालात उनसे पूछ सकते हैं। तो ये आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है। अच्छा, इसके बाद देखें, अभी ओ ब्लॉक के अंदर अगर लाइक सपोज आपको 1 1.5 साल या 2 साल में पोजेशन मिल भी जाता है तो आप लोग घर नहीं बना सकते उधर, क्योंकि अभी तक उसकी एक्सेस ही कोई नहीं है। रिंग रोड से में भी इनको एक्सेस मिले या ना मिले, क्या सिचुएशन बनती है वो तो वक्त बताएगा, वक्त और हालात बताएंगे कि क्या सिचुएशन रिंग रोड की क्या बनती है। इधर से एक्सेस मिल चले, एक्सेस मिल भी गई, अभी उधर आपका ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, ना कोई चीज नहीं है, तो उसका फायदा क्या कि हम आप लोग या मैं किसी को बुक करवा के दे दूं प्लॉट ऑल ड्यूज क्लियर, तो उसका फायदा क्या होगा? आया उसकी प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। अगर ऊपर जानी होती तो पुराने जो ऑल ड्यूज क्लियर हैं उनकी प्राइसेस ऊपर जानी चाहिए थी और उनमें डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। अच्छा, ओवरसीज ब्लॉक एक इनका आ, आपको मार्केट में मिल रहा होगा कि ओवरसीज ब्लॉक में इंस्टॉलमेंट्स पे अपना प्लॉट 34,95,000 रुपए में आप लोग बुक करवा लें। तो ओवरसीज ये तो एक ऐसी स्टंट होता है, आप लोग ओवरसीज लोगों को मतलब है वो एक अट्रैक्शन दी जाती है। और मुझे तो खैर काफी कमेंट्स आए हैं, मेरा एक व्लॉग था उस बारे में, कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में, तो लोगों के बहुत मतलब गुस्से में, और वो क्योंकि उन्होंने वो एस्केलेशन चार्जेस वगैरह विलास पे लगा दिए हैं,
اس سے پہلے میری وہ ویڈیو بھی اویلیبل ہے میرے چینل پہ، اگر آپ لوگ دیکھنا چاہ رہے ہو تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ دیکھیں لوگوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں، آپ لوگ اپنا مال بیچ رہے ہیں، اپنے پلاٹس بیچ رہے ہیں، اور پرانی چیزوں کی آپ کو کوئی خیال یا کوئی قدر یا کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ ان کی طرف بھی توجہ دی جائے، تاکہ ان کو ڈیولپ کر کے آپ لوگ حوالہ کریں ان کے پلاٹس۔ اور انسٹالمنٹ کے جو پلاٹ ہیں وہ بھی آلموسٹ، اگر آپ کے مثال کے طور پہ آپ نے 5,60,000 یا 6,00,000 روپے جو بھی ڈاؤن پیمنٹ آپ لوگوں نے جمع کروائی تھی، تو وہ بھی آپ کو مثال کے طور پہ 60 سے 70% مائنس پہ، مثال کے طور پہ اگر آپ نے 1,00,000 روپے جمع کروایا ہوا ہے تو اس میں سے آپ کو 35,000 سے 40,000 روپے ملیں گے۔ تو اس حساب سے یہ حالات چل رہے ہیں ان سوسائٹیز کے، اور لوگوں نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی تھی، بہت وہ کیا تھا، پر پرانے لوگوں کا خیال نہیں، نئے بلاگس بنتے جا رہے ہیں، ماڈل بلاگس، اور لوگ اس پہ دھڑا دھڑ ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ اس میں بک کروا لیں ورنہ موقع چلا جائے گا، پھر آپ زندگی میں پیچھے رہ جائیں گے۔ تو میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ لوگ کیش پیمنٹ پہ لینا چاہ رہے ہو تو آپ مارکیٹ سے لے لو، آلریڈی اویلیبل ہیں، آپ کو آدھی سے بھی کم قیمت پہ آپ کو پلاٹس مل جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ بلاک میں لے لیں، کیونکہ وہ بلاک میں بھی اگر پوزیشن مل جاتا ہے تو آپ رہ تو نہیں سکتے اس میں، یا تو آپ رہ سکتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں بتا دیں کہ آپ لوگ رہ سکتے ہیں، تو پھر تو لے لیں، اور پھر اگر پھر بھی لیتے ہیں تو پھر میں نے وہ بتا دیا کہ فیصل ہلز میں آپ کو 2-3 لاکھ روپے اور ملا کے تو آپ ایسا پلاٹ لے لیں جس پہ آج لیں اور کل گھر شروع کرا لیں۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن لازمی دبائیے گا، اور انشاءاللہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو جو ہوگی پائن سٹی کے بارے میں ہوگی، جو منال سے آگے، ڈائنو ویلی سے بھی آگے، اور لینڈ ریزورٹ سے بھی آگے، اس کے بارے میں ہوگی۔ اس میں انسٹالمنٹس پہ پلاٹس دیے جا رہے ہیں، اس کا بھی فیز 2 بننے جا رہا ہے۔ فیز 1 میں سنا ہے پلاٹس ڈیلیور ہو چکے ہیں، لوگوں نے گھر وغیرہ اور یہ چیزیں بھی بنانی شروع کر دی ہیں، تو جائیں گے دیکھیں گے اس حوالے سے بھی۔ باقی کسی اور سی ڈی اے سیکٹر یا سوسائٹی پراپر جو سوسائٹیز ہیں ان کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی کوئریز ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ یا کمنٹس میں بھی ہم سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔